بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت کو پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، وہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ تو خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خود بلائے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو اور وہ پھر خالی ہاتھ لوٹا دے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو جھولیاں بھرنے والا ہے۔ پھر جس رب نے دل بنایا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے دل کی سسکیوں سے نا واقف ہے؟ جانتے ہو ہمارے یہ آنسو بھی کن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھیگی آنکھوں سے، لرزتے ہاتھوں اور کانپتے ہونٹوں سے صدائیں نکل کر عرش سے ٹکراتی ہیں نا، تو پل بھر میں موت سے ہو جاتے ہیں، اور پھر مقدر کا لکھا بدلتا ہے۔ من پسند دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، پھر من پسند شخص کو ہمارے حق میں لکھ کر ہماری کہانی کو کن سے نواز دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ قبولیت کی دیری میں کوئی خیر چھپی ہوئی ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں پر اس وقت کن فرمایا جائے جب تمہیں معاوضے کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے معاوضے کو بچا کر رکھا گیا ہو۔ اللہ تمہاری حالت سے نا واقف نہیں ہے، نہ ہی تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ تم تڑپ کر سجدوں میں گرائے جاؤ گے، صبر تمہیں ہلکان کر دے گا، دعاؤں سے نا امید ہو جاؤ گے تم، اور بس جہاں تمہارے صبر نے جواب دینا ہے وہیں وہ رب تمہیں بتائے گا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں معاوضے، دیکھو ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جنہیں موضوع پر یقین ہوتا ہے نا، انہیں صبر کے امتحان میں آنے والی مشکلوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر تمہارا اب تک کیا گیا صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا کی صورت میں، کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری کا مطلب اللہ کا ہمیں نظر انداز کرنا تھوڑی ہے۔ کبھی کبھی کسی مصلحت کے تحت وہ دیری کرتا ہے۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ وہ رب وہاں عرش پر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، سسک رہے ہو۔ وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ تمہارے آنسو اس رب کو ان 7 سمندروں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یقین کرو یہ آنسو وہ رب رائگاں نہیں جانے دے گا، یہ دعائیں، یہ التجائیں فضول نہیں جانے دے گا۔ تم توکل تو رکھ کر دیکھو، وہ اس دنیا کو سمیٹ کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ لوگ تو تمہیں یقین دلائیں گے نا کہ یہ ناممکن ہے، تمہیں اپنے مقصد سے دور کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، مگر تم بھی ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب دعا مانگنے کی بات آئے نا تو ناممکن سے ناممکن چیز مانگو، کیونکہ اس کو پورا کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کیسے ملے گی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اس رب کے وہاں ناممکن کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ بس کن فرماتا ہے اور وہ کام فیکون ہو جاتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ صبر کے ساتھ کام لو، دعائیں مانگ کر اللہ کے حوالے کر دو، راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ جب تم سب کچھ ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم موضوع کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہو۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، کافی سوال بھی آئیں گے نا کہ نہ جانے کب ہوگی میری دعا قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی ہے، شاید اب تو نہیں ہو سکتی قبول۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر دیکھنا تمہارا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا، کیونکہ جس رب سے تم مانگ رہے ہو وہ رب تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ دیری کچھ مصلحت کے تحت ہی کر رہا ہے، ورنہ وہ رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے جب چلتی ہوئی ایک چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی خبر رکھتا ہے تو تمہارے دل کی تڑپ سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ رب تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرے گا یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ وہ ضرور پورا کرے گا، تم دیکھ لینا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس کرب سے گزر رہے ہو،
سنو، اللہ سے مانگ کر مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، بس توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری پکار ضرور سنے گا اور ایک دن میرے تمام غم خوشیوں میں ضرور بدلیں گے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ادھورا رہ ہی جاتا ہے، کیونکہ اگر سب مل جاتا تو آخرت میں کیا مانگو گے تم؟ وہاں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ دعائیں اس جہاں کے لیے بھی ہیں، اور وہاں تو پھر جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہاں کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ جو کہانی ادھوری پڑی ہے انہیں تہجد کی دعاؤں سے مکمل کیوں نہیں کرواتے؟ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا وہ تمہاری جھولی کو خالی کیسے رکھے گا بھلا؟ کیوں ذریعوں اور وسیلوں کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ معجزہ چاہتے ہو تو براہ راست کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تمہارا یقین نہیں ہے کہ اللہ بغیر وسیلوں کے معجزے کرنے پہ قادر ہے؟ وہ جو تمہاری نظروں میں ناممکن ہے، تمہارے اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جو دعا کے وقت ناممکن ہوتا ہے وہ ادا کے وقت ممکن بنا کر تمہارے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ امید ہی یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ مضبوط یقین سے دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، اور مضبوط دعائیں ہی معجزے کو تم تک لاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم دعائیں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا مانگ رہے ہو۔ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ مسلسل دعا کریں، اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دیں، اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بچا، وہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا بھلا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں تھا تو تمہیں مانگنے کا طریقہ ہی کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں تھا تو سجدوں تک کیوں لے کر آیا تمہیں؟ تقدیر میں نہیں لکھنا تھا تو دل میں کیوں لایا؟ ذرا سوچیں، وہ اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ جانتے ہیں دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ راستہ دشوار ہوگا لیکن کچھ دیر تک سمجھ آ جائے گی۔ کوئی دیر نہیں تھی، جو دیر تھی وہ دراصل خیر ہی تھی۔ جس طرح بچے تم سے کچھ مانگتے ہیں، اسی طرح اپنے رب سے مانگو، بالکل ایک بچے کی طرح۔ یقین رکھو وہ سب دے گا، کیونکہ وہی تو دے سکتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیں، اب آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ آپ کی من کی ساری مرادوں کو پورا کرے گا، اور آپ کی ان سب دعاؤں کو یاد رکھتا ہے اللہ، جو آپ بار بار اس سے مانگتے ہو۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، پھر فرشتے بھی آپ کے لیے وہی دعا کریں گے۔